مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے فریاد صبت مصطفیٰ فریاد ہے فریاد ہے صبت مصطفیٰ فریاد ہے فریاد ہے مرتضیٰ فریاد ہے فریاد ہے ابن مرتضیٰ فریاد ہے فریاد ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں فریاد ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں فریاد ہے میرے حاجت روا فریاد ہے فریاد ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آفیشلی یہاں کے ہمارے یہاں کے ادارے والوں نے ہمیں آفیشلی پرمیشن دی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے اندر جا کر مدنی چینل کے کیمرہ مین آئے اور یہ آپ کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ پاکستان کا کہا جا سکتا ہے کہ پہلا چینل ہے جس کو اس طرح اپروول ملی، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ایک مثبت پالیسی کا بھی نتیجہ ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری مدنی چینل کی خواہش یہی ہے کہ وہ پرکیف مناظر، وہ دل کو چھو لینے والے مناظر، وہ متبرک مقامات جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، اتنا سفر نہیں کر سکتے، ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہماری تمنا ہے کہ مدنی چینل کے بھی ناظرین ان مناظر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم کن کے قدموں میں حاضر ہیں؟ سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کے وہ روشن چراغ
حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاملہ لوائے حسین ہیں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کو اٹھانے والے، کربلا کے میدان میں آپ کی قربانیاں جو ہیں وہ عظیم داستان رکھتی ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے بازو کاٹے گئے، اور یہ بازو کیوں کاٹے گئے کہ کسی طرح امام حسین کا پرچم نیچے آ جائے۔ پہلے ایک بازو کاٹا گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس پرچم کو تھام لیا، پھر دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں۔ کیا خوبصورت نسبت ہے اہل بیت اطہار کی، وہ شاندار بارگاہ ہے جہاں ہم حاضر ہیں، اور اہل بیت کے فضائل کیا ہیں۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یعنی یہ وہ خاندان ہے جس کو اہل بیت اطہار کہا گیا۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اسی آل کی طرف تو اشارہ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کن کے قدموں میں آئے ہو، کن کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ اعلیٰ حضرت انہی شہزادوں امام حسن اور امام حسین کی یہ شان تھی کہ امام حسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس سے لے کر سینے تک میرے آقا کی گویا تصویر ہیں، اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک تصویر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کو ملا کر شبیہ مصطفیٰ پوری ہو جاتی۔ صحابہ کو جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا ہوتا تو حسنین کریمین کا دیدار کر لیا جاتا۔ اللہ اکبر، کیا شاندار شباہت ہے اور کیا شاندار شخصیات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ نہ صرف یہ فرماتے بلکہ انہیں سونگھا بھی کرتے تھے، ان کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت شہزادوں کے اس حسن کے بارے میں کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں، آئیے مل کر وہ بھی پڑھتے ہیں۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، اہل بیت کے فضائل کیا شاندار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بہت عظمت والی ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ بس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ یہ بڑا اہم فرمان ہے، ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ان سے سچی محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ آج بھی ہمارے اطراف میں سید زادگان ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان سے بھی دل و جان سے پیار کرنا چاہیے، اور ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا، خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سید زادہ سامنے آتا ادب سے کھڑے ہو جاتے، اور لوگوں کو چیزیں بانٹتے، ان کو ایک دیتے، سید زادوں کو دو عطا کیا کرتے۔ اور آج بھی یہ سیرت امیر اہل سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سید زادگان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو بعض اوقات ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے ہیں۔ تقسیم کی باری آتی ہے، انہیں دو عطا فرماتے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں کہ ان کے نانا جان سے ہمیں محبت ہے، ان کے نانا جان سے ہمیں پیار ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار وصف سنیے، شاندار روایت سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کے باعث کسی کے پاس بھی پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔
آپ نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی اور وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرا بھی ابھی تک رو رہا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے دوسرا صاحبزادہ لے کر بھی اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا۔ ذرا سوچے تو صحیح کیا ہستیاں ہیں حسنین کریمین کہ جن کے منہ میں نبی پاک اپنی زبان ڈال کر ان کی پیاس بجھایا کرتے، مگر یہی کربلا کا میدان تھا جہاں انہیں پیاسا رکھا گیا، انہیں بھوکا ستایا گیا۔ فرات بڑا قریب ہے مگر پھر بھی فرات کا پانی انہیں پینے نہ دیا گیا، نہ صرف امام حسین کو، نہ صرف علی اکبر کو، بلکہ دودھ پیتے علی اصغر کو بھی پیاسے ان کو شہید کیا گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑا درس عبرت ہے۔ حسنین کریمین کے فضائل کیسے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی محبت کا عالم ہے، اور انہی خاندان، اسی اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ کے قدموں میں ہم کھڑے ہیں۔ بڑی امید ہے، بہت دور سے آئے ہیں، انشاءاللہ ضرور ہم پر کرم ہوگا، ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی۔ اہل بیت کی غلامی پر ہمیں بڑا ناز ہے، ہمیں صحابہ کرام سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار ہے۔ اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور یہی محبت ہمارا اثاثہ ہیں۔ انشاءاللہ انہی نسبتوں کے سبب ہم اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دوران حاضری عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہاں میں ایک اور بھی مدنی پھول دینا چاہوں گا کہ بدری چینل کے ناظرین، آپ جب بھی کسی سفر پر جائیں، چاہے مبارک سفر پر جائیں، زیارتوں پر جائیں یا بزنس ٹرپ پر جائیں، مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے، سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنا ہے۔ اب انشاءاللہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی نماز عصر باجماعت ادا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جا کر ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اہل بیت کے قدموں میں آئے ہیں مولا، ان کی برکتیں نصیب فرما۔ بہت دور سے آئے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، اور نہ جانے مدنی چینل کے ناظرین کس کس پریشانی کا شکار ہیں۔ اے اللہ ان مبارک درباروں کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو خوشحالیاں نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو یہاں کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما، صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما۔ اے رب کریم، جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جو بدری چینل کے ناظرین بعد میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں، سب کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما۔ اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، سب کو ان پاک درباروں کی حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں یہاں بلایا، اے رب کریم اب جلدی جلدی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ دیکھنا نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشورہ کا مبارک دن آیا ہی چاہتا ہے، اور یہ دن بڑا ہی مبارک ہے۔ یقیناً اس دن بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے۔ اس وقت ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روضے کے پاس کربلا میں موجود ہیں۔ آئیے 10 محرم کا دن کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ جی ہاں، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ یہی وہ دن تھا
जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात मिली, इसी दिन सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम और आपकी उम्मत को नजात मिली। और फिरऔन अपनी सारी कौम के साथ, अपनी सारे रुफका के साथ दरियाए नील में गर्क हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दिन पैदा किए गए, इसी दिन इन्हें आसमानों की तरफ उठाया गया। ये आशूरा का ही दिन था जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। इसी दिन हजरत सुलेमान अला नबीना वालेस्सलाम को मुल्क अजीम अता किया गया। इसी दिन हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना वालेस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए। इसी दिन सैयदना याकूब अला नबीना वालेस्सलाम की बीनाई का ज़ौफ दूर हुआ। 10 मुहर्रम ही का दिन था जब हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालेस्सलाम गहरे कुएं से निकाले गए। इसी दिन सैयदना अय्यूब अला नबीना वालेस्सलाम की तकलीफ को रफा किया गया। आसमान से सबसे पहली बारिश अल्लाह गनी ये भी आशूरा के दिन ही नाजिल हुई और इसी दिन का रोजा उम्मतों में मशहूर था। यहां तक कि यह भी कहा गया कि इस दिन का रोजा माहे रमजानुल मुबारक से पहले फर्ज था, फिर मनसूख कर दिया गया। ये 24 वाकयात के बाद अब 25वां सुनिए कि इमामुल हुमाम, इमाम आली मकाम, इमाम अश मकाम, इमाम तिश्ना काम सैयदुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बमा शहजादगान और रुफका 3 दिन भूखा रखने के बाद इसी आशूरा के रोज दश्ते करबला में इंतहाई सफाकी के साथ शहीद किया गया। इतना अहम दिन ये इस्लामी तारीख का आशूरा का दिन है जो आया ही चाहता है। आइए अब सुनते हैं कि आशूरा के दिन हमने वो कौन से काम हैं जो करने हैं और बरकतें लूटनी हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान के बाद मुहर्रम का रोजा अफजल है और फर्ज के बाद अफजल नमाज सलातुल लैल यानी रात के नवाफिल है। मेरे आका एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, मुहर्रम के हर दिन का रोजा 1 महीने के रोजों के बराबर है। तो बराए करम मुहर्रमुल हराम में जितने हो सके नफली रोजे रखिए। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने सुल्तान दो जहां रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोजे को और दिन पर फजीलत देकर जुस्तजू फरमाते ना देखा मगर ये कि आशूरा का दिन और ये कि रमजान का महीना। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अहादीस में ये भी मफहूम मिलता है, यौम आशूरा का रोजा रखो और उसमें यहूदियों की मुखालिफत करो, इससे पहले या बाद में भी 1 दिन का रोजा रखो। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशूरा का रोजा 1 साल कबल के गुनाह मिटा देता है। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कर लें करबला की पाक फजाओं से कि इंशाअल्लाह आशूरा के दिन का रोजा भी रखेंगे, बल्कि मुहर्रम में जितने हो सके रोजे रखें। और 10 मुहर्रम को और क्या आमाल करने हैं, मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान फरमाते हैं, मुहर्रम की 9वीं और 10वीं को रोजा रखे तो बहुत सवाब पाएगा। बाल बच्चों के लिए 10वीं मुहर्रम को खूब अच्छे अच्छे खाने पकाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साल भर तक घर में बरकत रहेगी। बेहतर है कि खिचड़ा पकाकर हजरत शहीद करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा करे कि बहुत मुअस्सर और आजमूदा है, मुजर्रब है। इसी तारीख यानी 10 मुहर्रमुल हराम को गुस्ल करे तो तमाम साल इंशाअल्लाह बीमारियों से अमन में रहेगा, क्योंकि इस दिन आबे जमजम तमाम पानियों में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा इस्मत सुरमा आंखों में लगाए उसकी आंखें कभी भी ना दुखेंगी। अल्लाह अकबर, कितना मुबारक दिन है। उम्मीद है इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, मुबारक मनाजिर भी बताते रहेंगे और मदनी फूल भी सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।